الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اپنے سفر حج کی رودات بیان کروں گی۔ اس سے پہلے آپ کو میں اس کا تھوڑا سا پس منظر بتانا چاہوں گی۔ سال 2000 میں جب پہلی بار میں دل میں اللہ تعالیٰ کے گھر کے سفر کا شوق پیدا ہوا تو میں نے اس کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کیا اور کوشش کی، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور سال ہر سال یہ ارادہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ میری دعاؤں، میرے شوق اور میرے تڑپ میں ہر سال اضافہ ہی ہوتا رہا۔ ہر جانے والے کو یہی کہتی کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ میں بھی اللہ کے گھر کا سفر کر سکوں، بیت اللہ کو دیکھ سکوں، عمرہ اور طواف کر سکوں، مگر کوئی سبیل نظر نہ آتی۔ یوں سال 2011 میں جب میرا رشتہ طے ہوا تو میں نے حق مہر کے طور پر حج کرانے کا مطالبہ کیا۔ کہا گیا حج تو بہت مشکل ہے، عمرہ کروا دیا جائے گا۔ خیر، سال 2014 کے آغاز میں نے اور میرے ہسبینڈ نے پاسپورٹ بنوا لیے اور عمرے کی تیاری شروع کر دی، لیکن ہر سال کسی نہ کسی وجہ سے ایسا ہوتا کہ یہ ارادہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکتا۔ آخرکار سال 2018 یعنی پاسپورٹ بنوائے ہوئے چوتھا سال شروع ہو چکا تھا۔ تو ایک دن میرے ہسبینڈ نے گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ حج کے لیے تیار ہو جاؤ، اس سال انشاءاللہ ہم حج کریں گے۔ میں نے فوراً کہا کہ ہمارے پاس تو عمرے کے لیے انتظامات ہیں، حج کے کیسے کریں گے؟ کہنے لگے اللہ مالک ہے۔ درخواست دی اور درخواست کے ساتھ چونکہ رقم بھی جمع کرانی ہوتی ہے، کچھ زیور بیچا، کچھ رقم ادھار لی، اللہ کا نام لیا اور درخواست جمع کروا دی۔ اب دل میں یہ خوف تھا کہ لوگ سال ہر سال درخواست دیتے ہیں لیکن ان کی درخواست منظور نہیں ہوتی، کوئی 2 سال، کوئی 3 سال، تو ہماری درخواست پتہ نہیں منظور ہوگی یا نہیں۔ خیر، جب مارچ کے آخر میں سال 2018 کے مارچ کے آخر میں جب قرآن اندازی کے ذریعے حج پر جانے والے لوگوں کے نام اناؤنس کیے گئے تو پہلی قرآن اندازی میں ہمارا نام نہیں تھا۔ دوسری قرآن اندازی میں خط فون کے ذریعے میسیجز دیے گئے، میرے خامد کے نام میسیج آ گیا، لیکن میرے نام یعنی میرے نمبر پر میسیج نہیں آیا۔ اس دن میں بہت ہی زیادہ دکھی اور غمگین ہوئی کہ اتنی دعائیں اور اتنی شوق، اتنی تڑپ کے بعد بھی اور پورے انتظامات کرنے کے بعد بھی میں نہیں جا سکتی، اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کیں، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ یعنی مناجات کی کہ میری اس یعنی خواہش کو پورا کر دیں، اور اپنے آپ کو بہت بے بس بھی محسوس کیا۔ رات کو جیسے تیسے گزر گئی، لیکن صبح معلوم کیا تو پتہ چلا کہ صرف گروپ لیڈر کے نام پر میسیج آتا ہے، تمام گروپ ممبرز کے نام پہ میسیج نہیں آتا، تو پورے گروپ کی درخواست منظور ہو چکی ہے۔ بہت زیادہ شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری ہر سال کی دعائیں اور مناجات قبول کی اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ان اربوں لوگوں میں سے جو چنیدہ لوگ ہیں ان لوگوں میں شامل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت رحیم اور غفور ہے کہ اس نے ہماری خطاؤں کو درگزر کیا اور ہمیں اس سفر کے لیے چن لیا، اور بار بار شکر گزاری اور بار بار جو ہے وہ دعائیں دل سے نکل رہی تھیں۔ اب حج کی تیاری شروع کر دی۔ ٹریننگز جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی ٹریننگز ہوا کرتی ہیں ان کو اٹینڈ کیا۔ اس کے علاوہ الہدیٰ اسلام آباد میں ایک ٹریننگ ہوئی، وہاں پہ گئی، بہت سارے لوگوں سے ملی جو حج پہ گئے، یعنی بہت زیادہ تیاری کی، ڈائری بنا لی، اور اس کے بعد ہمارا جو سفر ہے وہ شروع ہوا۔ اور اس تمام ٹائم پیریڈ میں بس ایک ہی دعا مانگتی رہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحت، تندرستی اور پوری پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا، اور بار بار یہی دعا مانگتی رہی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ خیر، جدہ ایئرپورٹ پر اترے اور اترتے ہی ایک دل کی حالت تبدیل ہو گئی کہ یہ وہ ملک ہے، وہ ہوائیں اور فضائیں ہیں جس میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانس لیا ہوگا، اور پھر مکہ کی طرف ہمارا سفر شروع ہوا۔ اور چونکہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو گروپ کی شکل میں یہ سفر ہوتا ہے، تو
اس میں یعنی ایک سے زیادہ لوگ، کئی لوگ جو ہیں وہ ایک کنوینس میں جاتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہیں. جو ہی یعنی مکہ کی شہر کے اس کی یعنی داخل ہوئے یا اس کی وہ آثار نظر آنا شروع ہوئے، تو دل میں محبت اور عقیدت کے جذبات نے ایک یعنی غلبہ کر لیا. اور ہماری گاڑی میں سے کوئی نعت پڑھ رہا تھا، کوئی تلبیہ پکار رہا تھا، کوئی وجہ کی کیفیت میں تھا. ہر ایک کی ایک اپنی ہی حالت تھی. اور میں یہ سوچی تھی کہ یہ پہاڑ وہی ہیں جس کو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، یہ شہر وہی ہے جس کو میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زندگی کا بڑا حصہ گزارا. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی پر بھی میں بہت زیادہ شکر گزار تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا. اور پھر یہ ہے کہ مکہ جانے کے بعد عمرہ کیا، اور پہلی دفعہ جب خانہ کعبہ کو دیکھا اور خانہ کعبہ کے پر نظر پڑی تو دل میں صرف ایک ہی خیال پیدا ہوا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، اتنی اپنے گناہ یاد آ رہے تھے بار بار، اور اپنی خطائیں اور اپنی نافرمانیاں یاد آ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اتنے نافرمان ہیں آپ کے، پھر بھی آپ نے ہمیں اپنے گھر کا طواف کرنے کے قابل سمجھا اور ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی. اور آپ دیکھیں کہ اگر خانہ کعبہ جاتے ہیں، وہاں کوئی بھی یعنی ہر دنیا کے ہر کونے سے لوگ آئے ہوتے ہیں، کوئی کسی کی زبان نہیں سمجھتا، کوئی کسی کی یعنی بات کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن ہر ایک کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ رب کو راضی کر لے. اور یہی ہمارا بھی مقصد تھا. ہر رنگ، ہر نسل، زبان سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور ہر کسی کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم رب ہمارا ہے. ہر کسی کو کعبہ کے اوپر اس کا حق یعنی وہ سمجھتا ہے. کیا مرد، کیا بوڑھے، کیا نوجوان، سب رو رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس رونے اور گڑ گڑانے میں کتنا سکون ہے کہ انسان نہ شرمندہ ہوتا ہے، نہ ہی اس سے دل بھرتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ حج کے دن شروع ہو گئے. حج کے دنوں میں بھی یہی دعا تھی کہ اے اللہ آسانی پیدا کیجیے، کیونکہ معلوم تھا کہ حج مشقت کا سفر ہے. لیکن یہ ہے کہ جس کے دل میں عشق ہو، محبت ہو، شوق ہو، تڑپ ہو، تو وہ ہر طرح کی مشکل اور ہر طرح کی رکاوٹ کو پار کر لیتا ہے. 8 ذی الحجہ چونکہ پہلا دن ہوتا ہے اور وہاں مینا کے اندر جانا ہوتا ہے، تو میری دعاؤں میں ایک یہ بھی دعا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اس طریقے سے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے پہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا تھا. تو پھر سب سے پہلے یہی تھا کہ ان اوقات میں ہی مینا میں جایا جائے. تو اس کے لیے دعائیں بہت زیادہ کرتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے اس خاص وقت یعنی فجر کی نماز کے بعد ہی ہمیں مینا میں جو ہے وہ جانے کا موقع ملا. ہم سے پہلے کئی لوگ جا چکے تھے، لیکن میری دعائیں بہت زیادہ تھیں کہ سنت طریقے سے مجھے حج کرنا ہے. مینا جانے کے بعد اور پھر تلبیہ کی پکار بھی کہ وہ بھی ایک دل میں ایک اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس پیدا کرتی ہے کہ ہر کوئی تلبیہ پکار رہا ہے، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت. یہ آپ کو پکار نظر آ رہی ہوتی ہے، ہر جگہ سنائی دے رہی ہوتی ہے. 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کہلاتا ہے، بڑا دن ہوتا ہے حج کا. اس دن یہ تھا کہ بہت زیادہ لوگ نمبر سے نمرہ نہیں جا سکے، لیکن ہمارا ایک فوکس یہی تھا، ہماری ایک خواہش یہی تھی کہ ہم مسجد نمرہ جائیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ اس یعنی ایریا میں ہی نماز ادا کی اور خطبے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور ہم نے مسجد نمرہ کے اندر ہی نماز ادا کی. اس کے بعد میدان عرفات یعنی جبل رحمت کے دامن میں دعائیں مانگی، اور پھر یہ کہ مغرب کی اذان کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہو گئے. مزدلفہ کی طرف اگر پیدل جائیں تو 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور وہ جو منظر ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت کوئی ٹریفک نہیں ہوتی، تمام جگہ صرف آپ کو سفید لباس میں حجاج ہی نظر آتے ہیں، اور وہ چل رہے ہوتے ہیں. کسی نے مشعل پکڑی ہے، کسی نے جھنڈا پکڑ رکھا ہے، اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کوئی بھی دیوانہ لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگاتا، اور پھر لوگ اس کے پیچھے جو ہے وہ لبیک اور لبیک پکارنے لگ جاتے. تو وہ جو منظر ہے وہ ایک دل کو بہت زیادہ اس ایمان اور اللہ تعالیٰ سے محبت بھر دیتا ہے. اور پھر یہ کہ جب انسان جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یہی حال آتا ہے کہ سب سے بڑا جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے وہ رب کو راضی کرنا ہے. پھر اسی طرح 10 ذی الحجہ کو قربانی رمی
اور پھر 11 12 اور 13 کو رمی کرتے ہوئے یہی خیال گھر کنکری مارتے ہوئے یہی خیال دل میں پیدا ہو کہ فلاں گناہ کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ، اس گناہ کو میں اپنی زندگی سے نکال دوں گی۔ اور حج کرنے کے بعد واپس آئے تو یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ حج کو قبول فرما لیں، اور دوبارہ یعنی ایک حج کافی نہیں ہے، ایک عبادت کافی نہیں ہے، اس عبادت میں جتنا انسان محنت کرے اتنا ہی کم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو اور ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔